اس بات کی ایکنالجمنٹ ہے کہ میں سیلف رائچس نہ بنوں، میں اپنے آپ اپنے گھمنڈ میں نہ آ جاؤں کہ میں نے بڑا تیر مار دیا، میں نے بہت کچھ اکامپلش کر دیا. اور یہ بہت بڑی چیز ہے کہ لوگ آ کے نا ہمارے کلچر میں ہے، خاص کر ہمارے ساؤتھ ایشین کلچرز میں ہے، تعریف کا بڑا عجیب سا آرٹیفیشل سا ایک رواج ہے کہ ماشاء اللہ سر آپ نے تو یہ کر دیا، ماشاء اللہ یہ ماشاء اللہ کہہ کے تعریفیں، جیسے کوئی انسان ایک اچھائی کے ایسے مقام پر پہنچ گیا ہے کہ اس سے اب غلطی کا کوئی امکان نہیں، وہ گریجویٹ کر چکا، ہم سب پیچھے رہ گئے، وہ آگے نکل گیا، اس کی تو جنت گارنٹی ہے. اچھا بھئی آپ جب جنت جائیں گے نا تو ہمارے لیے بھی کچھ درخواست کر دیں، آپ تو ماشاء اللہ جنتی آدمی ہیں، آپ کی دعا قبول ہوگی. یہ کیا نان سینس ہے؟ یہ ایسی باتیں ہمیں نہیں کرنی چاہیے، ایسی باتیں ہمیں سراسر نہیں کرنی چاہیے. پہلی بات یہ کہ آپ کسی کے بارے میں کہیں کہ جنتی ہے یا نہیں ہے، آپ کو کس نے حق دیا؟ کسی بندے کے پاس کیسے حق آیا کہ وہ رب کا جو آخر میں حکم آئے گا اس کے آگے اپنی ڈال دے کہ نہیں میری نظر میں یہ بہت اچھا انسان ہے اس لیے میں گارنٹی دے دیتا ہوں کہ یہ جنت میں جا رہا ہے، اس لیے اس سے کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے لیے دعا کرے. دیکھو ذرا نان سینس. دوسری بات، آپ اپنے بارے میں کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا نہیں سنے گا؟ آپ بہت گر چکے ہیں، آپ کے آدم علیہ السلام کی دعا بھول گئے، ان سے غلطی ہوئی، وہ زمین تک نیچے لائے گئے، پھر بھی وہ دعا تو کر رہے ہیں نا، وہ کسی اور سے تھوڑی کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں فرشتوں سے تھوڑی کر رہے ہیں یار تم سے تو غلطی نہیں، تم میرے لیے دعا کر دو، وہ خود ہی کر رہے ہیں نا. تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایک دروازہ کھولا ہے دعا کا، اس کا مطلب یہ نہیں آپ کسی اور کے واسطے سے دعا کر رہے ہیں، آپ کو خود دعا کرنے کو کہا ہے، آپ کا براہ راست تعلق ہے اللہ تعالیٰ سے. اسی لیے فاتحہ میں نے خود کسی اور سے نہیں کہلوانا کہ آپ دعا کریں کہ ہدایت کر دیں، مجھے خود کہنا ہے اہدنا الصراط المستقیم. میں کسی سے کہلوانا نہیں ہے، میں نے خود کرنی ہے، میرا خود براہ راست اللہ تعالیٰ سے مجھے اس سے ہم کلام ہونا ہے. تو یہاں پر ربنا تقبل منا بہت ضروری ہے. ایک تو ہم اپنی اچھائیوں کو بھی نہ سمجھیں کہ بڑا اچھا کام ہو گیا، نہیں، اس اچھائی کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی، وہ کیا ہے کہ اس وقت جب وہ یہ تعمیر کر رہے تھے نا تو لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ، ارب لوگ نہیں تھے، وہ صرف وہی دو تھے. تو وہ یہ نہ سمجھے وہ صحرا کے درمیان میں، تو اب جب وہ چھوٹا سا گاؤں ہے تو وہ بنا رہے ہیں، اب کعبے کی تعمیر کر رہے ہیں، ان کے دماغ میں یہ نہیں یہاں کون آئے گا، یہاں کا تو ویدر بھی ایسا ہے، موسم بھی ایسا ہے، یہاں پہ نہ کوئی اکانومی ہے نہ کچھ ہے، یہاں پر کیوں لوگ آئیں گے، اس کو کون اپریشیٹ کرے گا. انسان کو ہوتا ہے جب تک کوئی لوگ تعریف نہ کر دیں، لوگ اکنالج نہ کر دیں، کوئی ایوارڈ نہ دے دیں، تو اس خدمت کا فائدہ کیا. ان کی ذہنیت میں ایک بات بڑی صاف تھی، لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، اللہ کو یہ کام قبول ہے، اللہ کو یہ قبول ہو جائے میرے لیے کافی ہے. اب میں ایز اے ٹیچر یا میں ایز اے اسپیکر میں کہیں جاتا ہوں، کبھی آڈینس میں 2000 لوگ ہیں، کبھی 5000 لوگ ہیں، کبھی 10,000 لوگ ہیں. اگر میں کہیں جاتا ہوں اور 3 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں کہوں یہ پروگرام تو ناکام ہو گیا، تو یہ اصل میں میری ناکامی ہے، کیونکہ میں بھول گیا کہ میں کر کیوں رہا ہوں. میں یہ کام کر رہا ہوں میرا رب قبول کر لے. آگے 3000 بیٹھے یا 2000 بیٹھے یا کوئی بھی نہیں بیٹھا، اس کا تعلق میرے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق وہ میرا رب جانتا ہے کیا قبول ہوگا. ہو سکتا ہے کہ وہ 3 لوگوں والا پروگرام اللہ قبول کر لے اور وہ 10,000 لوگوں والا پروگرام اللہ قبول نہ کرے. یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں قبولیت لوگوں سے ڈھونڈ رہا ہوں، ویلیڈیشن کہیں اور سے دیکھ رہا ہوں. اس سے میری مینٹالٹی صاف ہوگی کہ میں نے دنیا کو، لوگوں کے کامنٹس کو، لوگوں کے اوپینینز کو، اس کو میں نے اپنے ذہن سے مٹا دیا ہے. میں نے کیا کرنا ہے، میرے رب کو قبول ہے وہ میرے لیے کافی ہے، اسی کے پیچھے میں لگا ہوا ہوں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اور اس میں آخری خوبصورت بات میں نے آخری کے لیے سب سے لاسٹ کے لیے چھوڑ دی، وہ کیا تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کو فکر شروع سے کس بات کی تھی؟ اپنی اولاد کی تھی، رائٹ؟ میں نے شروع میں بات کی تھی، ان کو فکر اپنی اولاد کی ہوئی. اگر آپ ان آیات کا مطالعہ کریں تو آپ کو شروع سے نظر آئے گا رب اجعل ھذا بلدا آمنا، دین اس کے بعد میں شروع سے ہی پڑھتا ہوں، ومن ذریتی، میری اولاد، میں کا ذکر، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب اجعل ھذا بلدا آمنا، میرے رب، میں کا ذکر دوبارہ، اوکے. اس کے بعد یہاں پر ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے ہیں، اب یہ نہیں کہتے ربی تقبل منی، میرے رب اسے مجھ سے قبول کر لے، اب کہتے ہیں ہمارے رب ہم سے قبول کر لیں. کعبے کی تعمیر ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولی آ جائے گی، ان کو پوری امید ہے. انہوں نے کیا کیا اپنی جینیس میں؟ اپنی اولاد کو، اسماعیل کو اس دعا میں شامل کر کے کہا ہم دونوں سے قبول کر لیں.